نیوز ہیڈ کوارٹر۔ السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں زینب رائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز بلیٹن میں آگے دیکھیے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خون کا پیاسا۔ وحشیانہ بمباری کا نواں روز۔ چوبیس گھنٹے 300 شہادتیں۔ شاہینوں نے مایوس کر دیا۔ شائقین افسردہ۔ کھیل میں انتہا پسندی۔ عوام کے لیے خوشخبری۔ اور 11 سالہ بچے کی خودکشی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور اسرائیلی جارحیت اور بربریت کی بات کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں گھس کر درندگی کی انتہا کر دی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 300 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ الٹیمیٹم کے دوران شہر چھوڑنے والوں پر بھی گولیاں برسائی گئیں، جس میں 70 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی تعداد 2200 سے زائد ہو گئی، 9000 سے زائد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق غزہ میں 700 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر حماس کی کارروائیوں میں 1300 فلسطینی ہلاک جبکہ 3000 سے زائد زخمی ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی درندگی کی انتہا، صہیونی فورسز نے مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری، اسرائیلی فورس کے ہاتھوں بچوں اور خواتین کا بھی قتل عام جاری ہے۔ 20 لاکھ فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی گئی، بجلی پانی کی فراہمی بھی بند ہے۔ فلسطینی شہری اپنے معصوم بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھائے دہائیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایمبولینسز ہیں، نہ ہی اسپتالوں میں دوائیاں ہیں، لاشیں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ بچوں نے اپنے ہاتھوں پر نام لکھنا شروع کر دی، کہا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو والدین کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ غزہ سے فلسطینی کہیں نہیں جائیں گے، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے واضح کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں فلسطینی مزاحمت تحریک کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام میں ہے، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر عالمی بحثی کو تاریخ میں سے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ مجاہدین اسرائیل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، غزہ سے انخلا کا حکم کوئی نہیں مانے گا۔ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ اسرائیل کو بدترین شکست دیں گے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، لیکن جو مسلمان ملک ہمارا ساتھ نہیں دے رہے انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ سے انخلا کا اسرائیلی مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس میں گنجان آباد شہر پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کی۔ سعودی عرب کی درخواست پر OIC نے اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی وزارتی اجلاس 18 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ OIC کے مطابق مسلم امہ کو غزہ میں اسرائیلی حملوں پر عالمی برادری کی خاموشی سے صدمہ پہنچا ہے۔ جس طرح اسرائیل نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اس سے دنیا کا امن تہ بالا ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری ہوش کرے اور اسرائیل کو غزہ میں قتل عام سے روکے۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مسلم ممالک اور روس نے اسرائیلی اقدامات کو عالمی امن کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا ہے، جبکہ امریکی صدر اور یورپی یونین نے اسرائیل کے حق دفاع کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی مظالم دنیا کو بڑی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی طاقتوں کو خبردار کر دیا۔ اپنے بیان میں روسی صدر کا کہنا تھا کہ جو ظلم غزہ میں ہو رہا ہے وہ عالمی امن کو ختم کر سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی غیر منصفانہ حمایت ختم کر کے ذمہ دار عالمی طاقت ہونے کا ثبوت دے۔ ایران نے واضح کیا کہ غزہ پر زمینی حملے کی صورت میں ایران کے لیے جنگ سے دور رہنا ناممکن ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو انتباہ کیا کہ وہ فوری طور پر غزہ پر حملے بند کر دے، بصورت دیگر اس کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی عالمی برادری کو غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے اقدامات کا کہا ہے۔ ترکیہ کے صدر نے کہا، فلسطین عالم اسلام کا ہی نہیں ایک انسانی مسئلہ بھی ہے۔ غزہ میں شہید ہونے والے بچوں اور خواتین کا خون عالمی ضمیر پر بوجھ ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن اور یورپی یونین نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو اس کا بنیادی حق قرار دیا۔
غزہ میں اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، بھارت کی مدد سے نہتے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ عالم اسلام بے حسی کا مرکز بن چکا ہے۔ غزہ کے مظلوم بچے نے عالم اسلام کی بے حسی اور معذرت خواہانہ رویے پر درد آواز میں صدائے احتجاج بلند کر دی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورس کی بمباری۔ مصری چینل کا میزبان غزہ میں بچوں اور پناہ گزینوں کے بارے میں بلیٹن کے دوران اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا، پھوٹ کر رو دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اسکاٹ لینڈ کے لیڈر حمزہ یوسف کی ساس غزہ میں محصور۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عالمی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ ہو سکتا ہے ہم پھر کبھی نہ ملیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں نے انسانیت کا درد رکھنے والوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لندن بریڈفورڈ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے اور فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ اور اب آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسانے والا سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے۔ لاہور میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہو گیا۔ لیسکو کے 80 سے زائد فیوز ٹرپ کر گئے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے ہیں، جبکہ سرگودا، ننکانہ صاحب، فیروز والا میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ چکوال اور تلا گنگ میں تیز بارش اور ژالہ باری۔ نوشہرہ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی۔ خواتین اور بچوں سمیت 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گلگت کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بابوسر اور دیوسائی میں برف باری نے زمینی رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ 17 اکتوبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی 16 اور 17 اکتوبر کو بارش کا امکان ہے۔ خبر شامل کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے حوالے سے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے کھیل کے تینوں شعبوں میں مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 192 رنز کا ہدف بھارت نے بغیر کسی بڑی مشکل کے حاصل کر لیا۔ 7 اوورز میں 19 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کرنے والے جسپریت بمراہ کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ احمد آباد میں گرین شرٹس کا فلاپ شو، بلے باز نکلے دغا باز، بالر ثابت ہوئے لوزرز۔ ابتدا اچھی کرنے کے بعد مڈل آرڈر نے ایسے ہتھیار ڈالے کہ جیسے مقابلہ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ پاکستانی بلے بازوں کے چوکوں پر قبرستان کا منظر پیش کرنے والے اسٹیڈیم میں زندگی لوٹ آئی۔ پاکستانی اننگز میں ایک وقت پر 155 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ تھے۔ ٹیم کے سپہ سالار بابر نے پویلین کی راہ لی تو باقی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی، اشکے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ 36 رنز کے اضافے پر 8 بلے بازوں نے اپنے وکٹ تھالی میں رکھ کر میزبان ٹیم کو پیش کر دی۔ 191 رنز کے ٹوٹل پر بابر اعظم 50 اور رضوان 49 رنز کے ساتھ قابل ذکر رہے۔ عبداللہ 20، امام الحق 36، سعود شکیل 6 اور افتخار احمد 4 رنز ہی بنا سکے۔ باقی بلے بازوں نے بھی تو چل میں آیا کا فارمولا اپنایا، اپنوں کا دل جلایا، دشمن نے جشن منایا۔ 192 رنز کا ہدف بھارت نے 3 وکٹوں پر 23.3 اوورز میں بآسانی حاصل کر لیا۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے 6 چکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 86 رنز کی اننگ کھیلی۔ شاہین آفریدی نے 2 اور حسن علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کپتان بابر اعظم نے مڈل آرڈر کی ناکامی کو ہار کی وجہ قرار دے دیا۔ بولے میچ کا آغاز اچھا کیا تھا، 280 یا 290 رنز بننے چاہیے تھے، لیکن مڈل آرڈر نہیں کھیل سکا، جس کی وجہ سے کم ہدف دے سکے اور اعصاب کی جنگ میں ہار گئے۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے جیت کا کریڈٹ اپنے بالرز کو دے دیا۔ بولے کہ بالرز نے ہمیں گیم بنا کر دیا، جبکہ یہ 190 رنز کے میچ پچ نہیں تھی اور پچ میچ شروع ہوا تو لگ پتا گیا 280 یا 290 رنز کا ٹارگٹ ہوگا۔ کرکٹ کے میگا ایونٹ میں بھارتی بالر کی بڑی مکاری، ہاردک پانڈیا نے کرکٹ قوانین پر تھوک دیا۔ چیٹنگ کے لیے سہارا بھی عبادت کا لیا، پرارتھنا کے بہانے گیند کو تھوک لگایا اور امام الحق کو آؤٹ کر دیا۔ پانڈیا کی چوری کیمرے نے پکڑی اور پھر پوری دنیا نے دیکھ لی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر برہم ہو گئے۔ بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد کہا کہ یہ جھوٹ ہوگا کہ میں کہوں کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ بھارت کے خلاف میچ ICC ایونٹ نہیں بلکہ BCCI کا ہوم ایونٹ لگا۔ میچ کے دوران کسی موقع پر دل پاکستان نغمہ پلے نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے لیے نعرے بھی کم ہی لگائے گئے۔ شائقین کھیل کا رویہ بے حد مایوس کن تھا۔
اور اب آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستانی کرکٹر محمد رضوان کے ساتھ بھارتی انتہا پسندوں کی بدتمیزی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ احمد آباد میں اسٹیڈیم کے اندر موجود تماشائیوں نے رضوان کو دیکھ کر جے شری رام کے نعرے لگانے کے ساتھ ہی مسکراہٹ بھی دیتے رہے۔ اس موقع پر پاکستانی کرکٹرز نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے بھارتی شرانگیزی پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ انڈیا میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ افغانستان کی ٹیم انگلینڈ کا دہلی میں سامنا کرے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ اپنے دونوں میچز میں شکست کی ہزیمت اٹھانے والی افغان ٹیم بغیر کسی پوائنٹ کے 10ویں اور آخری نمبر پر ہے۔ 2 میچز سے 2 پوائنٹس کا حصول انگلینڈ کی ایونٹ کے پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں پوزیشن کا باعث ہے۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم کی 29ویں سالگرہ، بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی سب پہ بازی لے گئے، اپنی شرٹ گفٹ کر کے بابر کو جنم دن کا تحفہ دے دیا۔ آگے بڑھیں گے، یہاں آپ کو بتائیں گے افغان باشندوں کی پاکستان سے اپنے ملک واپسی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ تورخم بارڈر کے ذریعے پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی رضاکارانہ طور پر واپسی کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ افغانستان جانے والے باشندوں نے اپنے وطن واپسی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 14 اکتوبر 2023 تک 1530 افغان اپنے ملک روانہ ہوئے۔ افغان باشندوں کی افغانستان واپسی کا عمل دونوں ممالک کے حق میں مثبت نتائج مرتب کرے گی۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ایسے ہی میں ایک ہیرو سے آپ کو ملاتے ہیں۔ بلوچستان کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی ماریہ شمون نے ہمت اور حوصلے کی مثال قائم کر دی ہے۔ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں 5 بار ناکام ہونے کے بعد بھی ماریہ نے حوصلہ نہ ہارا اور 6ٹھی بار امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ماریہ کہتی ہیں انہوں نے محنت کی اور اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ میرا نام ہے ماریہ شمام اینڈ آئی ایم دا فرسٹ کرسچن فیمیل اسسٹنٹ کمشنر آف بلوچستان۔ میرا تعلق کوئٹہ شہر سے ہے اور ایک ہمبل فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں۔ میرے فادر ایک ڈرائیور تھے اور میری جرنی کا آغاز جو ہے وہ 2016 سے ہوا، جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں CSS کروں گی۔ لیکن جب ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں نہیں کر سکوں گی، کیونکہ نہ تو میں انگلش اسکول سے پڑھی تھی اور نہ کسی اچھے ادارے سے کبھی تعلیم حاصل کی تھی، اور اتنے اچھے ریسورسز بھی نہیں تھے کہ میں کسی اچھی اکیڈمی میں جا کر پڑھ سکتی۔ جب میں نے اسے سٹارٹ کیا، میں نے اپنا CSS کا 5 اٹیمپٹ دیے، پروونشل سول سروسز کے اور سینٹرل سول سروسز کے، اور میں 5 دفعہ ناکام ہوئی۔ 2016 سے لے کر 2021 تک ہر رات ہر صبح میں نے ناکامی کا سامنا کیا، لیکن میں نے نہ تو اپنی جرنی کو چھوڑا، نہ گیو اپ کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، آپ محنت کرنے والے ہیں، آپ اپنے ارادوں میں مضبوط ہیں، تو آپ پاکستان میں رہ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کس شہر، کس صوبے، کس فیملی، کس قوم سے بلانگ کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں، یہاں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے لاہور میں استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے کے لیے نون لیگ نے پارکنگ سائٹس کا پلان مرتب کر لیا۔ 50,000 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے انتظامات کر لیے۔ قافلوں کی رہنمائی کے 30 کوآرڈینیٹرز مقرر کر دیے گئے۔ جلسہ گاہ آنے والے کارکنان کو 4 مختلف پارکنگ ایریاز فراہم کیے جائیں گے۔ مقامی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مینار پاکستان آنے والے قافلوں کو پارکنگ مہیا کی جائے گی۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے 10 لاکھ سے زائد افراد آئیں گے۔ رہنما نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر کا دعویٰ، کہا لاہور کا پورا شہر ہی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو پھر پورا مزاحمت کریں گے، اور سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ ہم میدان سیاست میں ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ملک میں جمہوریت کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو ہیرا پھیری کے ساتھ پارلیمنٹ سے باہر رکھ لیں گے، میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ تم ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھو گے، ہم تمہیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی تمہاری سیاست کا وہ محاصرہ کریں گے کہ تمہیں بھی یاد آ جائے گا یار پاکستان میں کوئی سیاست تو کر رہا۔ پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح 0 سے نیچے چلی۔ ہم ایسے حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ ہمارے ملک کے سرمایہ دار اپنا پیسہ باہر بھیجے اور باہر سے کوئی پیسہ پاکستان میں نہ۔ عوام کے لیے خوشخبری دیتے چلیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے 57 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے 84 پیسے تک کمی متوقع ہے۔
कम से कम 50 रुपए कम होना चाहिए। कम से कम भाई 50 रुपये होना चाहिए। कम से कम 200 रुपये लीटर होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे 200 में चला जाए। हम तो बड़े परेशान हैं क्योंकि हम 1500 का फेरा लगाते हैं, 1000-1200 का पेट्रोल खर्च हो जाते हैं। कम से कम एक 50-100 रुपये कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। मैं तो यही चाहता हूँ कि 150 रुपये तक आ जाए पेट्रोल, फिर सही है। अभी जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो 50 रुपये से अबव रिलीफ देना चाहिए। देखिए पेट्रोल 50 रुपये महंगा होता है, फिर 10 रुपये इसमें राहत मिलती है, तो इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं हो सकती। कम से कम भी 100 रुपये तो सस्ता करें तो आवाम थोड़ी रिलैक्स। और बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि 70 साला बूढ़े ने ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया जो उम्र बढ़ने से रोकता है। सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म फॉरएवर यंग का ट्रेलर जारी, फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।